بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، کسی بھی چیز کے کامل یا ناقص ہونے کا مدار مقصد تخلیق پر ہے۔ یہ چیز کس مقصد سے پیدا کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ چیز اس مقصد میں کس قدر آگے بڑھ کر چلتی ہے، یا دنیا میں کسی سائنسدان نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کس مقصد کے لیے کی ہے، کیا مطمع نظر تھا، اور اس مطمع نظر میں وہ چیز کتنا کام آتی ہے۔ اس بنیاد پر کسی بھی چیز کی کمال یا نقص کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز کا کمال اور نقص اس کے مقصد تخلیق پر مدار رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کا مقصد تخلیق عبدیت اور عبادت ہے۔ اب عبدیت اور عبادت کو اللہ تبارک و تعالی جانچتا اور دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عبدیت اور عبادت کے معاملے میں کتنا آگے ہے، یہ اللہ کی عبادت کس درجے میں کرتا ہے، اللہ کی عبدیت کا مقام کس درجے کا اس کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے اس انسان کو کامل قرار دیتا ہے۔ اور اگر انسان اس عبدیت اور عبادت کے اندر بالکل پیچھے ہے اور عبدیت اور عبادت کی حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہی سمجھتا ہے کھانا پینا ہگنا موتنا بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے، سونا جاگنا میری زندگی کا مقصد ہے، اپنا مقصد تخلیق خود ہی اس نے متعین کر لیا اور اس مقصد تخلیق پر یہ زندگی گزارتا نظر آتا ہے، گویا کہ وہ جینے کے لیے نہیں کھاتا بلکہ کھانے کے لیے جیتا ہے، جینے کے لیے نہیں سوتا بلکہ سونے کے لیے جیتا ہے۔ جب یہ اس نے اپنا مقصد تخلیق متعین کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کا غلط راستہ اختیار کر لیا، اور جب غلط راستہ اختیار کر لیا تو اپنے مالک اور معبود سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے زمانے میں جو قومی اور امتیں آئیں، ان کے زمانے میں جو نبی اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اس نبی نے آ کے انسانوں کو ان کی مقصد تخلیق بتلائی اور یہی کہا، اے میری قوم، تو تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبد اللہ، عبادت مقصد ہے۔ تو گویا کہ ہر نبی اپنے زمانے میں آ کے عبادت کا مقصد واضح کرتا رہا، تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو اسی حقیقت پر مجھے متعین کر دیا کہ یہ دنیا لوگوں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عبادت اور عبادت کا جو حق ادا کر دیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس قدر بلند درجہ آپ نے عبادت کی، ایسا عبادت کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق میں سب سے اکمل آپ کو قرار دیا کہ انسان تو ساری کائنات میں سب سے اشرف ہے، کیونکہ مقصد تخلیق پر تو کمال کا مدار تھا، اور مقصد تخلیق عبادت اور عبادت تھی، اور عبادت اور عبادت میں سب سے پہلا نمبر کس کو حاصل تھا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات۔ انسان کے کمال کا مدار عبادت اور عبادت پر ہے۔ جو بندہ جس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عبادت اختیار کرتا ہے، اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ اور اس درجہ بندی کے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ رمضان مبارک میں لیلۃ القدر میں۔ یہ صدیقی میں لکھا جا رہا ہے، یہ کتب میں لکھا جا رہا ہے، یہ غوث میں لکھا جا رہا ہے، یہ ولایت و معرفت کے فلاں مقام پہ ہے۔ پورا سال انسانوں نے عبادت کی، پورا سال سجدے دیے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں ٹائٹل متعین کر کے ان کو حوالے کر دیا، کیونکہ سالانہ ٹائٹل لیلۃ القدر میں تقسیم ہوتے ہیں۔ عبادت کی روح دعا، کیونکہ عبادت سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کو منانا ہے، اور دعا تو سراپا ہی منانا ہے، اس میں تو انسان مناتا ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے روتا گڑگڑاتا ہے۔ تو گویا کہ پوری کی پوری عبادت انسان جو کرتا نظر آتا ہے، اس عبادت کی اصل روح وہ دعا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہی ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ عبادت حقیقت میں دعا ہے، اور دعا حقیقت میں عبادت ہی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا دعا مخ العبادہ، پوری کی پوری عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ دعا۔ ایک باپ نے اپنے بچے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ جو ہے دوسروں کے درختوں سے پھل توڑ کر کھاتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو دوسروں کے درختوں سے پھل توڑ کے کیوں کھاتا ہے؟ کہا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، اس لیے میں توڑ کے کھاتا۔ آپ نے کہا تمہیں پتا ہے کسی دوسرے کے درخت سے پھل توڑ کے کھانا حرام ہے، لہذا آئندہ کے بعد تم کسی دوسرے کا پھل نہ کھاؤ۔ ہاں، ٹوٹے ہوئے پھل جو نیچے گر گئے ہوں وہ اٹھا کے کھانے میں مذاقہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہے تربیت، بجائے اس کی آنکھیں نکالی، ڈانٹا پٹائی کر دی تو وقتی طور پہ بچہ سہم جائے گا، لیکن بعد میں پھر کھانے لگے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کے بعد جو ہے وہ نیچے گرے ہوئے پھل جو ہے وہ کھا لیا کروں گا، لیکن میں باقاعدہ توڑ کے نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ بات کہی، اب جیسے وہ جانے لگا آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے اللہ اس کی بھوک کو مٹا دے اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ یعنی اس طرح دعا دے دی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک کہنے کے عنوان میں استحضار ہو۔ تصور تو ہم بھی عقیدہ بھی رکھتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، بس وہ دن آج کا دن اس شخص نے پھر کسی کے درخت سے جو ہے پھل توڑ کے کھایا۔ یہ الفاظ ہم دعا کے پیش کرتے ہیں، یہ دعا کا لباس ہے، دعا کی حقیقت نہیں ہے۔ دعا کی حقیقت آپ کے دل کی تڑپ ہوتی ہے، استرار اور گڑ گڑا کے جو آپ مانگتے ہیں اندر سے، بھلے الفاظ آپ کے پاس نہ جمع ہو پائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی تڑپ پر آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ مطلب یہ کہ دل کی تڑپ کے ساتھ مانگنے کا سلیقہ جس کو عطا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔
آج کورونا وائرس سے لاک ڈاؤن میں لوگ بیٹھے ہیں، آج سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا رابطہ قائم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور ایک دعا کو 25 مرتبہ مانگا کرو، 25 مرتبہ۔ بلکہ ایک روایت میں عجیب بات آتی ہے، فرمایا کہ جو شخص میری اس امت کی مغفرت، روزانہ میری امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے 25 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے اولیاء اللہ میں ابدال میں لکھ دیتے ہیں۔ کورونا وائرس یہ کتنی بڑی آفت اہل ایمان پر آئی ہے، اور کتنے لوگ تو اس میں کام آ گئے ہیں، وہ تو شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھو جو لوگ اس کے اندر کام آ گئے ہیں ان کو اچھے عنوان سے پیش کرو کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا ہے، یار اس کو جنازہ نصیب نہیں ہوا، نہیں یہ کہنے کا تمہیں حق نہیں، یہ تو آسمانوں والے کا فیصلہ ہے کہ جو وبا کے اندر اس طریقے سے مارے گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہید ہے۔ اور شہادت اتنا اونچا مقام کہ نبی خود دعائیں کرتے رہ گئے، اللہ مجھے شہادت کا مقام دے، کوئی مجھے قتل کرے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ انبیاء کی کوئی تمنا یہ شہادت کا مقام، اگر کورونا وائرس کے وجہ سے کسی مومن مسلمان کو یہ مقام مل گیا، اس کا کسی قسم کا وزن نہ لگاؤ، بلکہ کہو کہ فلاں آدمی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اور شہید تو وہ ہے کہ جو بخشایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے جو حق ہیں تو اللہ نے معاف کر دیے، اگر بندوں کے حق ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود وہ حق ادا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔